رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک اجمعین. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اور ایک بہت اہم اور ضروری بات کرنا چاہتی ہوں جو میری زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی سنیں اور آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ زندگی میں انسان کو پرابلمز، پریشانیاں اور کبھی کبھی کوئی ارجنٹ اتنی حاجت پیش آ جاتی ہے اور اتنی انسان پر آزمائش بھی آ جاتی ہے، پرابلم بھی آ جاتا ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، اپنی امیدیں اللہ سے ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تم پر ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے، تم پہ پرابلمز آئیں گے، میں تمہیں آزماؤں گا جان سے مال سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے دعا کرتے رہو. اور آزمائشیں، پرابلم کس پر نہیں آتی؟ ہر آدمی، انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بہت تکلیف میں آ جاتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ایک قرآنی آیت جو کہ اللہ کے پاک کلام سے ایک قرآنی آیت جو کہ دعا ہے وہ اس کو سکھایا تھا. اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی، مشکل، ابتلا، تکلیف، ٹیسٹ، ٹرائل، آزمائش سے گزر رہے ہو تو تم اس دعا کو ضرور پڑھنا. اور یہ میری ذاتی زندگی کا واقعہ ہے کہ 3 دن پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اتنی کہ میرے لیے سانس لینا محال تھا، لیکن بس ڈاکٹرز نے میری جو ایلڈر سس ہیں ان کو ڈاکٹرز بہت ہوپ لیس تھے، انہوں نے کہا تھا جس کو ملنا ہے ان سے مل لے. وہ ہاسپٹلائز ICU میں ہو گئی تھی. ڈفرینٹ ان کو ایک تو ایج فیکٹر، پھر دوسرا بہت ملٹیپل ایشوز ان کو تھے، اور لنگز اور کڈنیز اور ہارٹ اور بلڈ پریشر سب کچھ. بس آپ سمجھیں کہ لیکن ہم لوگوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، ہم روتی ہوئی آنکھوں سے ساری فیملی مل کر دعائیں کر رہی تھی، اور جتنی جگہ لوگوں سے ہم نے کہا دعائیں کرنے کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ ایک میریکل ہوا کہ وہ ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں اور بہت اچھے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آپ مل لیں بس اور بتا دیں سب ریلیٹیوز کو کہ اب زیادہ ہوپ فل ان کی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن 2 دن تک مسلسل لگاتار دعائیں ہوئیں، اور آج میری بہن نے جو ہیں وہ بلکہ کل ہی شاید بہتری آنی شروع ہو گئی تھی، اور وہ اب جو بالکل ٹوٹل وہ ہاسپٹل کی مشینوں پر تھیں. الحمدللہ ان کو ہلکی پھلکی فیڈ کے لیے بھی کہا، وہ کانشیس بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے میری بھی ان سے بات ہوئی ہے اور کچھ قریبی لوگوں کی ان سے بات ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جو دعا ہے قرآن کریم کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کارساز ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، بس اس دعا کی ڈیپتھ میں چلے جائیں. اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں سنوں گا. اللہ نے ایک جگہ سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا ٹیسٹ اور ٹرائل سے، لیکن بہت جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی پرابلم کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. دیکھیں میں کوئی عامل کامل نہیں ہوں، میں کوئی وظیفہ دینے والی نہیں ہوں، میں قرآن اور سنت کی روشنی میں جو چیزیں مسنون ہیں، اوتھینٹک ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتائیں، جو ظاہر ہے ہمیں بھی اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہی چیزیں کرنی ہیں جو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو انہوں نے صحابہ اکرام کو یہی عمل بتایا تھا، یہی آیت بتائی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ان کو پھینکا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یا حی، نہیں یہ اپنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن میں یہ موجود ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ہمیں بھی یہی پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہی روٹین ہوگا کہ 100 بار استغفار لازم کر لیں اور 100 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر لیں.
اگر صبح و شام کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے زیادہ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی بہت ہیکٹک اسکیجول ہے اور کوئی بہت ایسا وقت ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، بہت ضروری کام ہے دنیاوی، ظاہر ہے وہ بھی انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جاب ہے، بزنس ہے، گھر میں دیکھ بھال ہے بچوں کی، بزرگوں کی، تو 10 بار پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ ابھی جو پچھلی 3 دن ہم لوگوں نے چلتے پھرتے پڑھا ہے، کبھی دل غم اور تکلیف سے اتنا بھر آتا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس لیکن دعائیں پڑھ رہے تھے، اللہ نے قبول فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہی کل ہی پیش آیا ہے کہ میری ایک بہت ہی میری عزیز ترین ہستی، ان کا ایک کام تھا بہت اور بہت جائز کام تھا، لیکن وہ دنیاوی طور پر تمام سورسز کے باوجود وہ کام نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بس اب تھک گئی تھی، لیکن بس ہم لوگوں نے ہمت نہیں چھوڑی تھی، بس یہی ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے، بس دعا کرتی رہو، نوافل پڑھتی رہو، دعائیں کرتی رہو، اور اسی طرح رہا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کل ان کے اس کام کو بھی ماشاءاللہ کر دیا، اور کل ہی میری بہن کی بھی طبیعت بہتر ہوئی، تو میرا آج دل چاہا کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہی کروں کہ آپ لوگوں سے یہ چیزیں شیئر کروں۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ مسنون چیزیں ہیں، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کے معمول میں نماز، قرآن پاک، بے شک نماز کی تو خیر پابندی کرنی ہے، قرآن کریم کی بے شک اگر آدھا پارہ، ایک رکوع، ایک پیج پڑھ لیں، اور اگر 100 بار یہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور استغفار، تو 10 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیں، پر اپنی زندگی کے روٹین میں استغفار، درود پاک کو لازم رکھیں، نماز کی پابندی کریں، دیگر اذکار کی پابندی کریں، صبح شام چاروں قل اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں، صبح شام اور سوتے وقت۔ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو بامراد رکھیں گے، اللہ ہر پرابلم سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس سچے دل سے اللہ سے دعا کرتے رہیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں اتنے بڑے اجر کے ساتھ ملتی ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دیتے ہیں کوئی آنے والی، یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا، ہمیں تو نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو وہ اس ہمیشہ رہنے والی دنیا میں، یہ مارٹل لائف ہے، وہ امارٹل لائف ہے، یہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہ فانی دنیا ہے، وہ لافانی دنیا ہے، اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ یہ حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کہے گا کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی نہیں قبول ہوتی، تو بس میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ بس آپ لوگوں کو بتانا تھا، کیونکہ جب میرا دل اللہ تعالیٰ نے اتنی پریشانی سے، اتنی تکلیف سے نکالا، 2-3 معجزے ایسے ہوئے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بس کل کے اندر میں نے یہ سب کچھ دیکھا، اور میری پوری زندگی جو ہے وہ ان چیزوں سے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے میں نے جب دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں انشاءاللہ، بشرط حیات جلد ملاقات ہوگی کسی اور ایسے ٹاپک پر جس پر میں اچھی طرح اس کو پڑھ کر، دیکھ کر، اور زیادہ اس پر ریسرچ کر اور ایک بہت اسٹرانگ سا کوئی کانٹینٹ لے کر کروں گی۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، آسان لگتی ہیں، تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہفتے میں جتنی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اور چینل کو بھی آپ شیئر کریں، فارورڈ کریں، کیونکہ جتنا یہ پیغام اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ میرے پاس قرآن اور سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں،
اور میرے لیے یہی کافی ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، آپ میرے چہرے پہ آج مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں، اور 3 دن سے یہ آنکھیں رو رہی تھیں، لیکن آج الحمدللہ ابھی بھی میری بہن ہاسپٹلائز ہیں، ICU میں ہیں، پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور ایک